السلام علیکم، میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ سپورٹس۔ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے حوالے سے عدالت نے بالآخر بڑا فیصلہ دے دیا ہے، اور اب چیئرمین کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہیں، کون بننے جا رہا ہے، یہ تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور اس کے علاوہ ورلڈ کپ میں پچز کے حوالے سے آج کل بڑا معاملہ سامنے آ رہا ہے، خاص طور پر پاکستان کے میڈیا میں۔ آج پاکستان کے چند ٹاپ جو میڈیا گروپس ہیں ان کی جانب سے کہا گیا کہ پچ فکسنگ ہو رہی ہے بھارتی بورڈ کی جانب سے۔ اس کے حوالے سے جائزہ لیں گے کہ کیا یہ جو شوشہ چھوڑا جا رہا ہے یہ محض مفروضہ ہے یا حقیقت میں بھارتی بورڈ ایسا کچھ کرنے جا رہا ہے جس سے بھارت کو بہت زیادہ ایڈوانٹیج ہوگا ورلڈ کپ 2023 میں۔ ان تمام چیزوں کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کے حوالے سے، جن کا انتخاب گزشتہ ماہ یعنی کہ 27 جون کو ہونا تھا، جب آئی سی سی ورلڈ کپ 2023 کا شیڈیول آنا تھا، اور سیم ڈے پاکستان کے چیئرمین کے انتخابات ہونا تھے۔ لیکن 3 مختلف جو ہائی کورٹس ہیں، لاہور، اس کے علاوہ بلوچستان، پھر پشاور، تمام نے الیکشن روکنے کا حکم دے دیا تھا، اسٹے آرڈر لے لیا تھا اس حوالے سے، اور اس کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ جب تک دوسرا حکم نہیں آتا تب تک الیکشن نہیں کرائے جا سکتے۔ اس کے حوالے سے استدعا یہ تھی کہ الیکشن جو روکنے کی بڑی وجہ یہ تھی کہ نجم سیٹھی کے دور میں جو ٹیم مینجمنٹ کمیٹی بنائی گئی تھی ان کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی کہ جو نئے پی سی بی کے الیکشن کمشنر ہیں اس نے آتے ہی نجم سیٹھی کے دور میں جو بنایا گیا بورڈ آف گورنر تھا اس کو اچانک ہٹا دیا گیا اور دیگر نئے لوگ لائے گئے، جو کہ بالکل قانون کے خلاف ہے۔ اس لیے اس الیکشن کو روکا جائے، اور الیکشن کو روک دیا گیا۔ لیکن اب آج جو بڑی اپڈیٹ آئی ہے، لاہور ہائی کورٹ نے پی سی بی چیئرمین کا الیکشن کرانے کا حکم دے دیا ہے، اور جو پہلے حکم تھا اس کو معطل کر دیا ہے۔ تو اس کے پیچھے بڑی سٹوری سمجھ آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے پس پردہ کوئی کہانی چلی ہو۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ذکا اشرف نے چیئرمین پی سی بی کا عہدہ سنبھالنے سے پہلے ہی ایک اہم بیان دیا تھا کہ وہ ہائبرڈ ماڈل سے خوش نہیں ہیں، اور وہ فیصلہ کریں گے ہائبرڈ ماڈل کے حوالے سے، ایشیا کپ کے حوالے سے، جب جو کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے حق میں ہوگا، پاکستان کے لیے بہتر ہوگا، کیونکہ موجودہ جو ہائبرڈ ماڈل ہے جس میں پاکستان کا صرف نیپال کے ساتھ میچ ممکن ہے، اس میں پاکستان کرکٹ بورڈ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے ہائبرڈ ماڈل کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کے بعد اچانک سے درخواستیں آنا شروع ہو گئیں عدالت میں، جس طرح کہ آج کل ایف آئی آر بن جاتی ہیں کسی کے خلاف غداری کی، تو سیم وہی چیز وہاں پر اپلائی ہوئی، اور اچانک درخواستیں ایک عام شہری کی جانب سے آئیں، پھر سابقہ جو مینجمنٹ کمیٹی ہے ان کی جانب سے بھی درخواستیں دائر کی گئیں، اور اچانک سے ہر طرف سے الیکشن روکنے کا حکم جاری ہوا۔ لیکن آج اس حوالے سے جو حکم آیا ہے اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ذکا اشرف کو شاید سمجھا دیا گیا ہے کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ کو کس مقصد کے لیے لایا گیا ہے، کیونکہ ذکا اشرف کا جو بھارتی بورڈ کے ساتھ کام ہے، رویہ ہے، وہ اس لیے ان سے چڑ کھاتے ہیں کیونکہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا تھا جب وہ چیئرمین پی سی بی تھے 2012 میں۔ تو انہوں نے اپنی ہوم سیریز بھارت میں جا کر کھیلی تھی اس شرط پر کہ اس کے فوری بعد بھارتی ٹیم بھی پاکستان کا دورہ کرے گی، اور بھارتی بورڈ نے یہ پیشکش خود کی تھی پاکستان کو کہ آپ ہم پاکستان نہیں آتے، اور وہ شیڈیول جو سیریز تھی وہ ڈیو تھا دورہ بھارت کے اوپر کہ پاکستان نے اس نے آنا ہی آنا تھا۔ لیکن بجائے اس کے کہ وہ پاکستان آتی، پاکستان کو کہا گیا کہ آپ ہمارے ملک میں آ کر سیریز کھیلیں، اس کے بعد اگلی سیریز ہم آپ کے پاس آ کر کھیلیں گے، اس کا شیڈیول بھی جلد دیا جائے گا۔ لیکن جب ذکا اشرف نے منظوری دے دی اپنی ٹیم وہاں بھیجنے کی، پاکستان ٹیم وہاں گئی، پاکستان نے وہاں سیریز میں کامیابی حاصل کی، لیکن اس کے فوری بعد حیران کن طور پر بھارت نے اپنی ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ذکا اشرف سمجھتے ہیں کہ بھارتی بورڈ ہمیشہ سیاست کھیلتا ہے، اور سیاست کھیلنے کا جو طریقہ کار ہے اس کا جواب بھی اسے اسی طریقے سے دینا چاہیے۔ لیکن اب لگتا ہے ایسا ہے کہ پس پردہ کچھ اور کہانی ہے، جس کی وجہ سے شاید رمیز راجہ کو بھی اسی لیے ہٹایا گیا تھا، اور ذکا اشرف کی جو راہ میں رکاوٹ کھڑی ہوئی تھی وہ بھی اسی وجہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس کے بعد ذکا اشرف نے واضح کہا کہ نہیں جی، میں جو نجم سیٹھی کا کیا گیا معاہدہ ہے یا جو بھی ان کا طے ہوا ہے میں اس کو ری شیڈیول نہیں کروں گا، اس کی مخالفت نہیں کروں گا، جو ہو چکا سو ہو چکا، لیکن آگے دیکھا جائے گا۔ تو یہ ان کی طرف سے یو ٹرن لیا گیا تھا۔ اس کے بعد اب جو معاملات ہیں کسی حد تک بہتر ہوئے ہیں۔ اب لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے تو کہہ دیا گیا ہے کہ چیئرمین پی سی بی کا الیکشن کرا دیا جائے، لیکن یہ الیکشن کب ہوگا اس کے حوالے سے فی الحال
کوئی تاریخ سامنے نہیں آئی ہے. ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے پی سی بی آج کوئی بڑی اپڈیٹ دے دے شام تک کہ یہ الیکشن در حقیقت کیوں ہوگا, کب ہوگا, اور یہ الیکشن ہونا ضروری اس لیے ہے. بے شک نجم سیٹھی کو دوبارہ لایا جائے یا نزکہ اشرف کو بٹھایا جائے, کم از کم اس اہم عہدے پر کوئی نہ کوئی ہو, کیونکہ آگے آئی سی سی کا بہت ہی اہم میٹنگ ہونے والی ہے 10 جولائی کو, جس میں اگلے 4 سال کا جو ریونیو شیئرنگ کا پروگرام ہے یا فارمولہ ہے وہ طے ہونا ہے. اگر پاکستان کی جانب سے بھرپور نمائندگی ہی نہیں ہوگی تو پھر وہاں مسئلے آ سکتے ہیں, اور جو پروفیشنلز لوگ ہیں اگر وہ نہیں جاتے تو یقیناً مسئلے آئیں گے. اس لیے بھی اور دوسرے جو معاملات ہیں, ایشیا کپ کے حوالے سے تیاری ہے, کوچز کی تقرری کا معاملہ دیکھنا ہے, اور بہت سارے اور مسائل ہیں, چیف سلیکٹر ہے, سلیکشن کمیٹی ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہیں. اس لیے بھی چیئرمین کا جو انتخاب کہہ لیں یا واپس نجم سیٹھی کو لانا ہو, جو بھی کرنا ہو جلدی کرنا چاہیے, کیونکہ یہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے کہ پی سی بی کے مستقل چیئرمین کے بغیر ادارہ کام کرتا رہے اور معاملات ٹھپ پڑے رہیں. اور اب بات کرتے ہیں ورلڈ کپ 2023 کے حوالے سے. اس کے حوالے سے پچز کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ بھارتی بورڈ نے بڑی چال چلی ہے. آج پاکستان کے ایک ٹاپ آفیشیل ویب سائٹ ہے جو میڈیا ایکسپریس نیوز, ان کی جانب سے کہا گیا. اس طرح اور بہت سارے پاکستان کی میڈیا میں یہ بات چل رہی ہے کہ بھارت نے پچ فکسنگ کی ہے, اور جہاں جہاں انہیں سپورٹ ملتی ہے مخالف ٹیم کو دیکھتے ہوئے اپنے حق میں بہتر اور موزوں ترین پچز کا چناؤ کیا ہے. اس کے حوالے سے اگر ہم جائزہ لیں تو گو کہ اس حوالے سے دیکھنے میں تو ایسا آتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو, لیکن جو رپورٹ ارسال کی گئی ہے اس کا جو اہم میچ ہے وہ 8 اکتوبر کو جو آسٹریلیا کے ساتھ بھارت کا پہلا میچ ہے اس کو کوٹ کیا گیا ہے کہ یہ میچ چنئی میں رکھا گیا ہے, جو کہ اسپنرز کی جنت کہا جاتا ہے, اور وہاں پر یہ میچ رکھا گیا ہے تاکہ آسٹریلوی ٹیم کو اسپن جال میں پھانسا جائے. تو یہ تو رپورٹ آ رہی ہے, لیکن اگر حقیقت میں دیکھا جائے کیا واقعی حقیقت میں ایسا ہی ہے کہ بھارتی بورڈ ایسا ہی کر رہا ہے. اگر دیگر وینیوز کی بات کریں, یہاں چونکہ صرف بنگلور کی بات کی گئی ہے تو فی الحال ہم بنگلور کے اوپر بات کرتے ہیں. تو یہاں پر بھارت نے جو ان کا ریکارڈ ہے وہ اتنا زیادہ آؤٹ کلاس نہیں ہے. چنئی کے مقام پر 14 میچز کھیلے ہیں, 7 جیتے ہیں اور 6 میں شکست ہوئی ہے. صرف ایک زیادہ فتح حاصل کی ہے اپنے ہوم گراؤنڈ پر, اور چنئی ون ڈے فارمیٹ میں کسی بھی طرح ان کے ٹاپ جو فیورٹ یا لکی جو وینیوز ہیں ان میں شامل نہیں ہیں. اور اگر آسٹریلیا کے خلاف ریکارڈ دیکھا جائے وہ بھی یہاں زیادہ اچھا نہیں ہے. 3 ون ڈے میچز کھیلے ہیں چنئی کے مقام پر, جس میں انہیں صرف ایک کامیابی ملی ہے, 2 میں شکست کھائی ہے. اور 2023 یعنی کہ رواں سال جو یہاں پر آسٹریلیا اور بھارت کے درمیان میچ کھیلا گیا تھا اس میں بھی بھارتی ٹیم کو شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا. تو یہاں پر پھر یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ایسے وینیو پر جہاں پر ان کا فتح اور شکست کا جو ریکارڈ ہے وہ زیادہ بہتر نہیں ہے, خاص طور پر آسٹریلیا کے خلاف جہاں پر آخری ون ڈے میچ میں بھی اسے شکست ہو چکی ہے, تو کیوں چناؤ کیا جائے گا؟ تو میرے خیال میں یہ مفروضہ جو یہ باتیں کی جا رہی ہیں یہ غلط ہیں, ایسا حقیقت میں دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ اگر بھارت کا ریکارڈ دیکھا جائے آسٹریلیا کے خلاف تو دیگر کئی ایسے وینیوز ہیں جہاں پر ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ زیادہ بہتر ہے, جن میں ناگپور شامل ہے. وہاں 4 ون ڈے میچز کھیلے ہیں, 4 میں کامیابی حاصل کی ہے بھارتی ٹیم نے. اس کے علاوہ جے پور میں 2 ون ڈے کھیلے ہیں, دونوں میں کامیابی حاصل کی ہے. اور اس کے علاوہ بنگلور میں 5 میچز کھیلے ہیں, 2 میں کامیابی حاصل کی ہے, 5 جیتے ہیں, 2 میں ہارے ہیں. اس کے علاوہ بھی دلی کے مقام پر 3 میچز جیتے ہیں, 2 میں ناکامی ہوئی ہے. تو شروع میں اسٹوری کے کہیں پر میں نے شاید بنگلور کہہ دیا ہوگا, یہ میچ در حقیقت چنئی میں ہے. تو چنئی کے حوالے سے اگر اپڈیٹ دیں تو یہ صورتحال ہے کہ آسٹریلیا کا یہاں ریکارڈ زیادہ بہتر ہے بنسبت بھارت کے, لیکن یہاں پر جو میڈیا ہے وہ یہ کوٹ کر رہا ہے کہ پچ فکسنگ ہو رہی ہے. اس کے علاوہ بھارت کے جو دیگر وینیوز ہیں یا پاکستان ٹیم کے وینیوز ہیں اس کے حوالے سے بھی بات بہت جلد کریں گے کہ پاکستان ٹیم کا جن ٹیموں کے خلاف پاکستان ٹیم مد مقابل آئے گی اس کے خلاف پاکستان کا ان وینیوز پہ ریکارڈ کیا ہے, بھارت کا ریکارڈ کیا ہے. لیکن اس کے لیے ہم ویٹ کر رہے ہیں کوالیفائر جو مرحلہ ہے وہ ختم ہو جائے. ویسے تو ابھی کنفرم ہی ہو گیا ہے کہ سری لنکا اور زمبابوے آگے آ رہی ہیں, کوالیفائی کر رہی ہیں. ویسٹ انڈیز کی ٹیم آؤٹ ہو چکی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ جو میچز ہوں گے اس میں جب وہ حتمی فیصلہ ہو جائے گا کوالیفائر کا, اس کے بعد ہی وینیوز کے اعتبار سے دیکھیں گے کہ کس ٹیم کا یہاں ریکارڈ زیادہ بہتر ہے اور کون سی ٹیم زیادہ اچھی پوزیشن میں ہے اور کون سی ٹیم ٹاپ 4 ٹیموں میں جانے کے لیے سب سے زیادہ فیورٹ تصور کی جا سکتی ہے. اس کا جائزہ آپ بہت جلد ملاحظہ کر سکیں گے ورلڈ اسپورٹس پر.